اگر ہم بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہماری 3 منسٹریاں ایک منسٹری کے اندر ہونی چاہیے، یعنی ایک منسٹر ہونا چاہیے جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہوں، اور ان 3 چیزوں کو، اس ٹرائنگل کو ہم کسی بھی صورت میں ایک دوسرے سے جدا نہ کریں۔ اگر ہم جدا کریں گے تو ہم جو پرپز ہے وہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ بات بتاؤں، وہ جو 3 منسٹریاں ہیں اور وہ جو 3 چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ اسپورٹس منسٹری، ایجوکیشن منسٹری اور ہیلتھ منسٹری، یہ ایک کے پاس ہونی چاہیے، ایک آدمی ہونا چاہیے۔ یہ ٹرائنگل کے بنا کوئی کام نہیں چل سکتا۔ جب سے آپ نے اس ٹرائنگل کو توڑا ہے اس کے بعد سے ہمارے پاس ایک ایسے اسکولز آ گئے ہیں کہ جن اسکول میں ایک کمرے سے نکلو تو دوسرے کمرے کے اندر بات ختم ہو جاتی ہے، وہ اسکولز ہی نہیں رہے ہیں۔ یعنی ایجوکیشن سسٹم کے اندر وہ اسکولز ہی آج موجود نہیں رہے ہیں کہ جہاں بچوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو وہ ماحول پرووائڈ کیا جا سکے کہ وہ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کے اندر حصہ لے سکے، جس کی وجہ سے آج وہ ذہن جن کو بھاگ دوڑ کی وجہ سے جن کا دماغ تھوڑا سا تیز چلنا چاہیے تھا وہ بالکل ہی ختم ہو گیا، کیونکہ اب دماغ کے تیز ہونے کے لیے آپ کی باڈی کا شارپ ہونا ضروری ہے، اور باڈی شارپ آپ کی آتی ہے جب آپ کیٹیگرائز کیے ہوئے 200 گیمز میں سے کوئی گیم کھیلتے ہیں۔ یہاں کسی نے سوال پوچھا موبائل یوز کا، آئی ایگری ود ڈاکٹر صاحب کہ بالکل اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اس چیز کے اوپر توجہ دیں اور اس کے بعد آپ اپنا اسپورٹس کو نہ کریں۔ فزیکل ایکٹیویٹی آپ کے لیے لازمی ہے، یہ آکسیجن ہے آپ کی باڈی کے لیے۔ اگر آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کری تو ایونچولی آپ کی بہت ساری چیزیں خراب ہوتی چلی جائیں گی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے جسم کے اندر ایک عجیب قسم غریب قسم کا ایک دماغ آ جائے گا۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اکثر نارملی اگر آپ نوجوانوں نے دیکھا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو دیکھنے میں جوان ہوتے ہیں مگر دماغ ان کا بوڑھا ہوتا ہے۔ اس سے بات کرو تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی بوڑھے شخص سے ہم بات کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو ہوتے بوڑھے ہیں مگر دماغ ان کا یقین ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ ان کی کمبینیشن دماغ اور باڈی کی پراپر نہیں چلی ہوتی۔ نارملی ان دونوں کی پراپر ان کی دماغ اور جسم کا ایک ساتھ ان کا کام نہیں چلا ہوتا۔ کچھ لوگ سپورٹس پہ اتنی زیادہ توجہ دے دیتے ہیں، اتنی زیادہ سپورٹس پہ توجہ دیتے ہیں کہ آخر میں اپنے دماغ کو گرو کرنے کے لیے جو ایجوکیشن چاہیے، اور آج کی ایجوکیشن نو ڈاؤٹ آپ کو سوشل میڈیا سے مل رہی ہے، آج کی ایجوکیشن نو ڈاؤٹ آپ کو اینڈرائڈ سے مل رہی ہے، آج کی ایجوکیشن نو ڈاؤٹ آپ کو موبائل سے اور کمپیوٹر سے مل رہی ہے۔ ہم ایک طرف تو چلے جاتے ہیں، یا تو ہم سپورٹس پہ چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنا ایجوکیشن کی طرف نہیں جاتے، تو دماغ ہمارا جو بڑھنا چاہیے وہ بڑھنا رک جاتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایک ہیلدی باڈی کے اندر ایک ویک دماغ ہو جاتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ چونکہ اس نے اپنا دماغ باڈی زیادہ یوز کی ہوتی ہے تو یہ اس کا دماغ باڈی اس کی جواب دے جاتی ہے، لیکن دماغ کے طور کے اوپر یہ بالکل اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا رہتا ہے، اور پھر ایسے بڑھاپے میں شوق کرتا ہے کہ گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایک آدمی ہے جو صرف ایجوکیشن، تعلیم اور انفارمیشن کو گین کرنے کے لیے لگا رہتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دماغ اس کا اتنا زیادہ ایک سٹیج کے اوپر جا کے کمزور ہو جاتا ہے، مگر فزیکلی وہ کہتا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن ایک مردے کی طریقے سے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ 200 کیٹیگریز ہیں سپورٹس کی، ان 200 کیٹیگریز کے اندر سپورٹس لازمی ہے۔ اگر یہ سپورٹس آپ نے نہیں کیا تو آپ کا فزیکل ہیلتھ بالکل ختم ہو جائے گی، اور اس فزیکل ہیلتھ کی وجہ سے آپ کا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ یہ کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ سیکنڈلی جو دوسرا نقصان ہمارے پاس ہو رہا ہے آج کل سپورٹس کے اندر توجہ نہ لینے کا، ایک میں نے جو بڑی امپورٹنٹ چیز کہی ہے وہ یہ کہ ہمارے آج کل جو سکولز ہیں ان کے اندر ہمارے پاس اسی کی وہ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں۔ آپ پرانے سکولز اگر اٹھا کے دیکھیں، ہمارے شہر میں آج بھی بڑے پرانے سکولز ملتے ہیں، اگر ان میں انکروچمنٹ نہیں ہو گئی ہے تو آپ دیکھیں ادھر ہر قسم کا گیم کھیلنے کی آپ کو سہولت نظر آتی ہے کہ وہاں گیم کھیلنے کی سہولتیں تھی، ہر قسم کے گیم کی وہاں پہ سہولتیں تھیں، فزیکل ایکٹیویٹی کی ضرورت ہی تھی، کیونکہ جب آپ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو اپنی ڈائٹ کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں آپ کو اپنے کل کا میچ ہوتا ہے، اس میچ سے پہلے آپ اپنی نیند پوری کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی نیند پراپر نہیں ہے تو آپ کا دماغ چارج نہیں ہے، باڈی چارج نہیں ہوگی، صبح آپ جا کے کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے۔ میں بھی کوئی بھی اسپورٹس ہو، دیر آر 3 کائنڈ آف اسپورٹس، ایک ہے جو انڈیویجول ہو رہی ہے، ایک ہے جس کے اندر 2 پلیئرز کھیل رہے ہیں، ایک ہے جس کے اندر ہم ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ جب ہم انڈیویجول کیئر کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اتنا پریپیئر رکھنا ہے۔ سیکنڈلی جو آپ کا ٹیم پلیئر ہے جس کے اندر ہم ٹیم کر رہے ہیں، ہم ایک سے زیادہ والے کے اندر ہیں، وہاں پر جو سب سے بیسک چیز ہوتی ہے وہ آتی ہے کہ آپ مینٹل کمیونیکیشن کرتے ہیں۔
میں نے ٹینس کھیلی ہے, میں ٹینس کے نیشنل لیول کے اوپر پلیئر رہا ہوں, میں نے ڈبلز کے اوپر میں رہا ہوں, میں نے اس لیول کے اوپر سارا جتنا بھی میں نے کھیلا. دماغ کا جو لیول ہم لوگ کھیلتے تھے ٹینس کے اندر, اس کے اندر لازمی یہ چیز ہوتی تھی کہ ہمیں آئیڈیا ہوتا تھا, ہمارے آگے والے پلیئر کو آئیڈیا ہوتا تھا کہ میں نے جب یہ والی سروس کرنی ہے تو بندہ کس طرف جائے گا. یہ مینٹل کمیونیکیشن ہوتی ہے جس وقت ہم دوسرے آپس میں کام ایک دوسرے کے ساتھ ان کا انڈرسٹینڈنگ بنی ہوئی ہوتی ہے. سملرلی ہم اکثر جو یہ نوٹ کرتے ہیں کہ جو ٹیم گیم ہے اس گیم میں آپ دیکھیں تو ایک کیپٹن ہوتا ہے اور وہ پوری 10 لوگوں کی ٹیم کو چلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, مگر چونکہ ان لوگوں کے دماغ الائن نہیں ہوتے, ان لوگوں نے اپنے دماغ کو الائن نہیں کیا ہوتا, اس کا نتیجہ یہ نکلتے ہیں کہ ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہوتے ہیں گراؤنڈ میں کھڑے ہوئے کہ تم نے کیچ چھوڑ دیا. اگر ایک دوسرے کے ساتھ ان کا دماغ پراپرلی الائن ہو, اگر پراپرلی ان کا دماغ الائن ہو تو بال کرنے سے پہلے آگے والے فیلڈر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بال کس جگہ کے اوپر جا کے گرے گی. آسٹریلیا کی ٹیم نمبر 1 کیوں رہی ہے اتنا سال؟ آسٹریلیا کی جو ٹیم ہے وہ نمبر 1 کی اتنے سال جو رہی ہے وہ یہ کہ وہ بڑی ریگرس قسم کی ایک مائنڈ کی ایک ایکسرسائز کرتے ہیں. شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کے پیئرز کو بنایا جاتا ہے. جو بھی آسٹریلیا کی ٹیم کے اندر آتے ہیں ادھر پہلے بچپن سے بچے کو جو ہے چوز کر لیا جاتا ہے کہ یہ اس نے جا کے نیشنل کرکٹ کھیلنی ہے, اس نے انٹرنیشنلی کھیلنا ہے. اس کے اندر وہ 2 پلیئرز کو ہمیشہ اپنے ساتھ لیتے ہیں اور 2 پلیئر کا پیئر بنانے کے بعد ان کو سروائیول کورسز, اگر آپ نے کبھی دیکھے جو نیشنل جو بڑی شوگر ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے نیشنل جیوگرافک کے اوپر اور دوسرے چینلز کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سروائیول گیمز ہوتے ہیں جس کے اندر وہ لوگ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سروائیو کرتے ہیں. یہ ٹیکنیک ان آسٹریلین پلیئرز کو کروائی جا رہی ہے پچھلے 20 سال سے کنٹینیوسلی, کہ 2 پلیئر کو چھوڑا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جنگلوں میں جاتے ہیں, ایک دوسرے کے غصے سے, ٹیمپرامنٹ سے, ایک دوسرے کی باتوں سے اتنا واقف ہوتے ہیں کہ جب گراؤنڈ کے اندر یہ لوگ آتے ہیں تو اس کے بعد ان کو پتا ہے کب رن لینا ہے کب رن نہیں لینا. ہمارے انجن کی طرح رن آؤٹ نہیں ہوتے کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ان کی بنی ہوئی ہے. اگر اسی چیزوں کو آپ اپنا اسکول کے اندر سے شروع کریں, سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ والی چیزیں ہماری اسکول سے شروع ہوں. اسکول سے پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ انکریج کریں, بٹ اگین چونکہ یہ منسٹری الگ طریقے سے سوچ رہی ہے, ایجوکیشن کی, اسپورٹس کی الگ سوچ رہی ہے, تو یہ ایک پیج پہ نہیں ہے. The word we use today is کہ یہ لوگ ایک پیج پہ نہیں ہے. What do we mean by single page? ایجوکیشن میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس آج بدقسمتی یہ ہو گئی ہے اور اس کے اندر نہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا قصور ہے, نہ اس کے اندر دوسری پارٹیز کا قصور ہے, بلکہ اس کے اندر اس ایجنڈا کا قصور ہے کہ پوری دنیا کو جاہل رکھنا ایک فلسفہ ہے. آپ اگر پیچھے دنیا میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا میں پوزیشنز بنی گئی تھی کہ لوگ تعلیم حاصل نہ کریں. یہ بہت پرانا ایک ایجنڈا ہے کہ جن لوگوں کو تعلیم نہ دو. ہمارے یہاں آج بدقسمتی یہ ہو گئی ہے, اسکولز میں جب آپ تعلیم کے لیے جا رہے ہیں تو بچے کو 2.5 سے 3 ساڑھے 3 سال کی عمر میں شاید اسکول میں لے لیا جاتا ہے, جبکہ حکم یہ ہے, شریعت کا بھی حکم یہ ہے کہ جب تک بچہ 5 سال کا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو ماں باپ اپنے سے دور نہ کرے. اگر بچہ 5 سال تک اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے تو یقیناً ماں باپ اس کو اپنے ساتھ گھمانے پھرانے کے لیے لے کے جائیں گے, یقیناً اس کو ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گے, اور اس ٹائم اسپینڈ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ چھپن چھپائی گیم ہوتا تھا, فزیکل ایکٹیویٹیز کے گیم ہوتے تھے, اور ان گیموں کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کا اسٹیمنا بلڈ اپ ہو. جب ایک بچہ آتا ہے ہم لوگ اکثر ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ بس ختم کروں, ادھر اشارہ کیا میں نے آپ کو نہیں, میں زیادہ بول رہا ہوں, میں بس ختم کرتا ہوں کیونکہ کراؤڈ اصل میں اتنا وائبرنٹ ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان کے سامنے کچھ باتیں کر جاؤں. سو اشارہ کیا نا میں نے رک جاؤں. سو ایجوکیشن کے اندر انیشلی اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں, ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ضرور سیکنڈ کریں گے, ہمارے بچے جب ہم اکثر اپنے بچوں کو گندگی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اپنے بچے کو گندگی سے, مٹی سے کھیلنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی بھی ہمیں نہیں روکنا چاہیے, ہمیں چاہیے ہم بچے کو مٹی سے کھیلنے دیں, ہمیں چاہیے ہم